جب بیمار بیوی میں یہ 3 علامات دیکھو تو سمجھ لینا کہ 24 گھنٹوں میں وہ مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان یہ ہے کہ جب اپنی بیمار بیوی میں یہ 3 نشانیاں دیکھو تو فوراً سمجھ لینا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اس کی موت واقع ہونے والی ہے، یعنی 24 گھنٹوں کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والی ہے۔ آج کا بیان نہایت خاص ہے، اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے، ٹھہر کر سنیں گے اور آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں کہ اگر وہ کسی بھی مریض کے اندر ظاہر ہو جائیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ ویسے تو زندگی اور موت مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کس نے کب جانا ہے، کس نے کب مرنا ہے اور کس موڑ پر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں کچھ ایسی علامتیں بھی بتائی ہیں جو انسان کو خبردار کرتی ہیں، جیسے قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے برے وقت کے چھا جانے کی علامتیں بتائی گئی ہیں، اور جیسے اللہ کی ناراضگی کی پہچان ہمیں کرائی گئی ہے، بالکل اسی طرح موت کے قریب ہونے کی کچھ نشانیاں بھی ہمیں سمجھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی کتنی مختصر ہے اور ہمیں ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہم انہی نشانیوں پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ ان سے سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی میاں بیوی کے رشتے کی وفا کی۔ میاں بیوی کے رشتے میں یہ وفا آخر کیسی ہونی چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتے کی اصل اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے، خاص طور پر اس وقت جب بیوی بیمار ہو جائے یا کسی موذی بیماری میں مبتلا ہو جائے، جب بخار ہو جائے، سر کا درد ہو یا جسم تکلیف میں ہو۔ ایسے نازک لمحوں میں شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حوصلہ دے، اس کا حوصلہ بڑھائے، اسے تسلی دے، اس کے دل کو مضبوط کرے اور یہ کہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر افسوس کچھ شوہر اس کے بالکل الٹ سوچ رکھتے ہیں۔ ایسے شوہر اس وقت بیوی کے علاج اور دیکھ بھال کی بجائے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو بیوی مرنے والی ہے، اس کے بعد میں کس سے شادی کروں گا۔ میں یہ بات ہر شوہر کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ 100 میں سے 70% لوگ ایسے ہی نکلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ بیوی سے سچی محبت کرتے ہیں، نہ ہی کھلی نفرت، بلکہ بیوی کو صرف ایک ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ شوہر کا یہ رویہ نہ صرف میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے بلکہ انسانیت کی بنیادوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بیوی کا رشتہ محبت اور وفا کا رشتہ ہے، اور ایک شخص کی بیوی شدید بیمار ہو گئی۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، تو ایک مرتبہ ایک شخص کی بیوی بیمار ہو گئی، دن رات درد سے کراہتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور دل دکھ سے بھرا رہتا، مگر وہ شوہر جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے تھا، وہی شوہر شام کو کام سے واپس لوٹ کر بیوی کا حال پوچھنے کی بجائے ایسے جملے بولتا جو اس کے ٹوٹے دل کو اور زیادہ چیر کر رکھ دیتے۔ شوہر کہتا، بس اب تم بچنے والی نہیں ہو، فلاں عورت کو یہی بیماری لگی تھی، وہ بھی مر گئی، فلاں کو بھی یہی ہوا تھا، وہ بھی مٹی میں جا سوئی، اب تم بھی کسی صورت نہیں بچو گی، اب تمہاری باری ہے، یہ موت تمہیں قبرستان تک پہنچا کر ہی دم لے گی۔
بیوی جب شوہر کے منہ سے یہ زہریلے الفاظ سنتی تو اس کا دل اور زیادہ دکھ سے بھر جاتا، وہ روتی، وہ تڑپتی اور سوچتی کہ جس شوہر کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارا، اپنی زندگی شوہر کے نام کر دی، جس شوہر کے لیے دھوپ سہی، گرمی برداشت کی، پسینے میں شرابور ہو کر گھنٹوں کچن میں کھڑی رہی، روٹیاں پکائیں، اس کے بچوں کو پالا، اس کے کپڑے دھوئے، جوتے صاف کیے، آج وہی شوہر اس کے لیے موت کی بدخبری سنانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، موت کی بدخبری سنا رہا ہے۔ وہ شوہر جس کے لیے اس نے اپنی ساری خواہشیں قربان کر دیں اور شوہر کی خواہش کو سب سے مقدم رکھا، آج اسی بیوی سے کہہ رہا تھا، اے میری بیوی، جب تم مر جاؤ گی تو فلاں عورت جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اس گھر میں رہے گی، تمہارے مرنے کے بعد وہی عورت اس گھر کی رونق بنے گی۔ بیوی کے لیے شوہر کے یہ جملے زہر سے کم نہ تھے۔ شدید بیماری سے تو وہ جیت جاتی، ممکن ہے کہ وہ بیماری سے لڑ کر بیماری سے جیت جاتی، مگر شوہر کے زخم دینے والے الفاظ نے اس کے حوصلے کو توڑ کر رکھ دیا، اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ بیوی جو بیماری کی جنگ لڑتے ہوئے کبھی نہ ہاری تھی، وہ شوہر کے تکلیف دینے والے جملوں کے سامنے ہار گئی۔ شوہر کے بے رحم لفظوں نے بیوی کے دل کو اس طرح چھلنی کیا کہ وہ بیچاری موت کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ شوہر آخر کس مٹی کے بنے ہوتے ہیں؟ یہ وہ شوہر ہیں جن کے دلوں میں وفا کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دنیا میں اپنی بیویوں کا حق ادا کر پاتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ادا کر سکیں گے۔ قیامت کے دن یہی بیویاں ان کے گریبان پکڑ کر کہیں گی، تم نے ہمارا حق کیوں مارا؟ تم نے ہماری عزت کو کیوں پامال کیا؟ آج میں مظلوم نہیں، آج میں کمزور نہیں، کیونکہ آج میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ آج وہ دن ہے جب فیصلہ میرے حق میں ہوگا اور جیسا میں چاہوں گی ویسا ہی فیصلہ سنایا جائے گا، اس لیے کہ میں مظلوم ہوں۔ پھر وہ شوہر چاروں طرف دیکھے گا، مدد کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اتنے میں غیب سے اللہ کی آواز آئے گی کہ اپنی نیکیاں اس مظلوم عورت کو دے کر راضی کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جا سکے۔ شوہر اپنی ساری نیکیاں ایک ایک کر کے بیوی کو دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے اعمال کا پلڑا بالکل خالی ہو جائے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ فرمائے گا، اب تیرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، جا اب جہنم کی آگ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ انجام ہے ان ظالم شوہروں کا جو اپنی بیویوں کے دل توڑتے ہیں، ان کی خدمت کو نظر انداز کرتے ہیں اور موت کے قریب بھی ان کی عزت اور محبت کو روند دیتے ہیں۔ قسم ہے اللہ پاک کی، جب ایک بیمار اور لاچار بیوی کے سرہانے بیٹھ کر ایک نیک شوہر یہ کہتا ہے کہ اے میری بیوی پریشان مت ہو، تجھے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تک میں تیرے ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی بیماری تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شوہر کے ان لفظوں کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سنتے ہی بیوی کی آدھی سے زیادہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تکلیف جسے قیمتی سے قیمتی انجیکشن بھی ختم نہ کر سکا، جسے لاکھوں کروڑوں روپے کا علاج بھی دور نہ کر پایا، شوہر کے ایک جملے نے مٹا دیا۔ شوہر کا یہ ایک لفظ سنتے ہی بیوی کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اسے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ساتھی، اس کا محافظ اس کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ شوہر جو اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، جو اس کے درد کو اپنا درد جانتا ہے، وہ کسی بھی حال میں اسے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہی حوصلہ، یہی یقین بیوی کی بیماری کو صحت میں بدل دیتا ہے اور موت کے قریب پہنچی ہوئی زندگی کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے دیتا ہے۔ ایسے نیک اور وفادار شوہر کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اچھا ہو۔ یہ حدیث ان شوہروں کے لیے ایک روشن مثال ہے جو اپنی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تکلیف کو خود محسوس کرتے ہیں، کانٹا بیوی کو چبھے اور شوہر محسوس درد کرے۔
اور ہر حال میں اپنی بیوی کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا رہے۔ ایسے شوہر نہ صرف اپنی بیوی کی دعائیں سمیٹتے ہیں بلکہ اللہ کے ہاں ان کا مقام اور بھی بلند ہو جاتا ہے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب کس کس کا رونا رویا جائے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ نادان لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ہاتھ میں تسبیح لیے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی گلیوں کے چکر لگاتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ انہیں دیکھیں اور انہیں بڑا مومن، متقی اور پرہیزگار سمجھیں۔ لوگ ان کی ظاہری حالت دیکھ کر ان کی تعریف کریں، ان کی عزت کریں۔ یہ لوگ جب باہر کسی سے ملتے ہیں تو بڑے ہی پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں، مگر گھر کے اندر ان کا اصل چہرہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی بھی ہوتی ہے، باہر والوں کے لیے شائستگی بھی ہوتی ہے، مگر یہی نام نہاد مومن جب اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہوتا ہے جو باہر والوں کے لیے محبت اور نرمی کا پیکر بنا رہتا ہے، مگر اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کے لیے زہر اگلنے لگتا ہے۔ بیوی کے ساتھ دو محبت بھرے بول تک بولنا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اس کے پاس کوئی نرم لفظ نہیں بچتا، کیونکہ اس کی ساری محبت اور نرمی صرف باہر والوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے نہ عزت۔ گھر آتے ہی وہ بیوی کے سامنے ایسے الفاظ بولتا ہے جو اس کے دل کو سر سے پاؤں تک جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اے میرے بھائی، یہ کیسی عبادت ہے جو تجھے غیر لوگوں کے لیے نرمی اور محبت سکھاتی ہے مگر اپنی بیوی کے لیے نفرت پیدا کر دیتی ہے؟ یہ کیسا تقویٰ ہے جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے مگر اس عورت کے ساتھ نہیں جو تیرے گھر کی عزت ہے، جو تیرے بچوں کی ماں ہے؟ یہ شخص شاید یہ بھول چکا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اے میرے بھائی، اصل عبادت وہ ہے جو تیرے وجود سے خوشبو بن کر نکلے اور جو تجھے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محبت اور سکون کا ذریعہ بنا دے۔ اگر عبادت کے باوجود تیرے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت نہیں تو پھر جان لے یہ عبادت نہیں، یہ صرف دکھاوا ہے، یہ نماز نہیں، یہ صرف دھوکہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں کہ جب اپنی بیمار بیوی کے اندر انہیں دیکھو تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت سیدنا علی کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ فکر اور غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ شخص حضرت علی کے سامنے بیٹھ گیا اور عاجزی سے عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میری بیوی اس وقت شدید بیمار ہے اور میں اس خوف میں مبتلا ہوں کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ میری بیوی خود بھی اس ڈر میں گری ہوئی ہے۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ شاید اس کی موت قریب آ چکی ہے اور یہی خوف اس کی بیماری کو مزید بڑھا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، براہ مہربانی مجھے موت کی کچھ نشانیاں بتا دیں تاکہ اگر ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو میں سمجھ سکوں کہ واقعی موت اس کے بہت قریب آ چکی ہے اور پھر میں اس کے آخری لمحوں میں اسے زیادہ سے زیادہ سکون دے سکوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی نے شفقت بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اے اللہ کے بندے، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی اور کس وقت آئے گی، اس کا فیصلہ نہ تمہارے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں۔ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر وہ شخص بار بار اصرار کرتا رہا اور عرض کرنے لگا، اے حضرت، مجھے کچھ نشانیاں بتا دیں۔ میری بیوی سخت بیمار ہے اور میں اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ میرے دل کو یہی ڈر چیر رہا ہے۔ مجھے کوئی ایسی علامت بتا دیں جس پر میں غور کر سکوں کہ کہیں وہ نشانیاں میری بیوی میں تو ظاہر نہیں ہو رہی۔ حضرت علی نے اس کی بات کو سن کر
پھر فرمایا اے بندہ خدا، جب کوئی انسان بیمار ہو اور اس کی حالت نازک ہو جائے تو یہ جان لو کہ موت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لیکن اگر تم کسی مریض کے اندر یہ 3 نشانیاں دیکھو تو پھر سمجھ لینا کہ وہ اس دنیا سے جلد رخصت ہونے والا ہے۔ یہ 3 نشانیاں تمہیں اس بات کا اشارہ دیں گی کہ موت قریب آ چکی ہے۔ حضرت علی نے پہلی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب کسی مریض کی آنکھوں کی روشنی دھندلی ہونے لگے، اس کی نگاہ ایک ہی جگہ پر ٹھہر جائے، یا وہ ایسے مناظر دیکھنے لگے جو عام آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی روح اس جسم سے جدا ہونے کی تیاری کر رہی ہے، اور اس کی نگاہیں ایک ایسی دنیا کی طرف اٹھنے لگتی ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں قید ہو اور جب آزادی کا وقت قریب آ جائے تو وہ پنجرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ وہ پرندہ اس لمحے بھی پنجرے کے اندر ہی رہتا ہے، مگر اس کی نظریں آزادی کے لمحے پر جمی ہوتی ہیں۔ انسان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ جب آنکھوں کی روشنی دھندلانے لگے اور وہ غیر معمولی چیزیں دیکھنے لگے تو سمجھ لو کہ اس کا پنجرہ یعنی جسم روح کو آزاد کرنے والا ہے۔ یہ لمحہ عقل کو حیران کر دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ ہماری نظر آنے والی دنیا کے پیچھے بھی ایک اور دنیا موجود ہے۔ پھر حضرت علی نے دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب کسی مریض کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہونے لگیں اور ان میں زندگی کی حرارت باقی نہ رہے تو یہ موت کے قریب ہونے کی ایک واضح علامت ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جسم کے اندر خون کی روانی کمزور ہو رہی ہے اور وہ اعضاء جو زندگی کی گرمی سنبھالے ہوئے تھے آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھو رہے ہیں۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ روح کا جسم سے تعلق ختم ہونے کے قریب ہے اور جسم موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک دریا ہمیشہ بہتا رہتا ہے، مگر جب وہ رکنے لگتا ہے تو سب سے پہلے کناروں پر پانی ٹھہر جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دریا کی روانی ختم ہونے لگتی ہے اور آخر کار وہ سوکھنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کے جسم کے کنارے یعنی ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جسم کی اندرونی طاقت کمزور ہو چکی ہے اور روح اس قید سے آزاد ہونے کے بالکل قریب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس لمحے میں مریض کے قریب رہو، اس کے لیے دعا کرو، اسے تسلی دو، کیونکہ یہ وقت مریض کے لیے نہایت نازک اور حساس ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی نے تیسری نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب کسی مریض کی سانسوں میں بے ترتیبی آ جائے اور سانس لینا دشوار ہو جائے تو یہ موت کے قریب ہونے کی ایک نمایاں نشانی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب روح جسم کو چھوڑنے کے قریب ہوتی ہے تو سانسوں کا نظام متاثر ہونے لگتا ہے۔ سانسیں کبھی تیز ہو جاتی ہیں، کبھی رک رک کر آنے لگتی ہیں اور مریض کے لیے آسانی سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جسم کی توانائی ختم ہو رہی ہے اور روح اپنے آخری سفر کی تیاری میں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک جلتا ہوا چراغ ہو جس کا تیل ختم ہونے کے قریب آ جائے، پہلے اس کی لو مدھم پڑتی ہے، پھر کانپنے لگتی ہے اور آخر کار بجھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سانسوں کا حال ہو جاتا ہے۔ جب جسم کی طاقت کمزور ہونے لگتی ہے، جیسے ہی جسم کی توانائی ڈھلنے لگتی ہے، سب سے پہلا اثر سانسوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ سانسیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، کبھی تیز، کبھی تھمی ہوئی اور کبھی ٹوٹی ٹوٹی سی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ جسم کی اندرونی مشینری یعنی دل، پھیپھڑے اور دوسرے اعضاء آہستہ آہستہ اپنی کارکردگی کھو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم کا ہر حصہ آہستہ آہستہ اپنی توانائی کھونے لگتا ہے اور وہ طاقت جو انسان کو زندہ رکھتی ہے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ عمل بظاہر خاموش اور سست ہوتا ہے، مگر اس کی علامات
واضح ہوتی ہیں۔ سانسوں کی بے ترتیبی، دل کی دھڑکنوں میں کبھی کمی اور کبھی تیزی، اور جسم کے مختلف حصوں کی حرکت میں کمی، یہ اس بات کا اشارہ ہوتے ہیں کہ جسم اپنی زندگی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ ایسے لمحات مریض کے لیے نہایت حساس اور بے حد اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی مریض کو سکون اور تسلی کی سختی سے ضرورت ہوتی ہے۔ ان آخری لمحوں میں محبت، دعا اور نرمی فراہم کرنا مریض کے لیے سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب روح اپنے آخری سفر کی تیاری میں ہوتی ہے اور جسم موت کی حقیقت کو قبول کرنے لگتا ہے۔